السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 48 سے 54 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہیں تجزی کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کے بھی، ولا اور نہ یقبلو نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ یوخذو لیا جائے گا، منہا اس سے، عدلن کوئی بدلہ، ولا ہم اور نہ ان کی ینصرون مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ اور جب، نجیناکم نجات دی ہم نے تم کو، نجی نجات دی نہ ہم نے کم تم کو، من سے آل فرعون سے، فرعون کی قوم سے، یسومونکم چکھاتے تھے تم کو، سوء برا عذاب، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، یستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور فی میں ذالکم اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی، من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی، وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا، بکم البحر تمہاری وجہ سے سمندر، فانجیناکم پس نجات دے دی ہم نے تم کو، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وانتم اور تم تھے تنظرون دیکھ رہے، وَإِذْ وعدنا اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلہ راتوں کا، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا پکڑ لیا، اجلا بچھڑے کو معبود، من بعد ہی اس کے بعد سے، وانتم اور تم تھے ظالمون ظالم تھے، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کیا، ہم نے معاف کر دیا، انکم تمہیں، من بعد ذالک اس کے بعد سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ وَإِذْ اور جب آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور فرق کرنے والی چیز، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قال اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر ظلم کیا تم نے، باتخاذکم تم نے پکڑ لیا، اجلا بچھڑے کو معبود، فتوبوا پس توبہ کرو، الی طرف، باریکم اپنے رب کے ہاں، فاقتلوا پس قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم ذالکم یہ ہے تمہارے لیے، خیرن بہتر، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے قریب، عند قریب، فتاب علیکم تو اس نے قبول کر لی توبہ، علیکم تمہاری، انہ بس بے شک ہوا وہ ہے، تواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ باب محاورہ ترجمہ۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑا بنا لیا، اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے بچھڑا بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، پس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 48 سے 54 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نعمت یاد دلائی، انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا۔ بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام اور علماء پر ناز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم چاہے کتنے بھی گناہ کر لیں گے، ہمارے بڑے جو ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جو گمان کو رد کر دیا۔ کسی بھی گرفتار انسان کو چھڑانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، کسی کی سفارش کام آ جائے۔ نمبر 2، یا فدیہ دے کر چھڑا لیا جائے۔ نمبر 3، یا پھر زبردستی حملہ کر کے چھڑا لیا جائے۔ قیامت کے دن ان میں سے کچھ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اب اس آیت سے تو ایسے لگ رہا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ کہ قیامت کے دن سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسرے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفارش کرنے والوں کو سفارش نفع نہیں دے گی، لیکن ایک جگہ فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، سفارش ہوگی۔ سفارش کی دراصل کڑی شرائط ہیں۔ کون کون سی شرائط ہیں؟ نمبر 1، کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو سفارش کے لیے کہے گا، جس انسان کے لیے کہے گا۔ نمبر 3، اس انسان کے جس گناہ کے لیے کہے گا سفارش کرو۔ ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شفاعت کی آپ کریں گے، اہل ایمان کی اور اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ آیت نمبر 49، اس آیت سے وَإِذْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات کی یہاں پہ تفصیل شروع کر دی ہے کہ جب فرعون اور ان کے درباریوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا کرے گا، تو اس چیز کا اب ہمیں بندوبست کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے مشورے سے آپس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ایسے آدمی مقرر کیے جائیں جن کے پاس چھریاں ہوں، وہ بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہیں، جہاں کہیں نومولود بچہ لڑکا ملے اسے ذبح کر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بڑی عمر کے لوگ تو طبعی موت مر رہے ہیں اور بچے ذبح ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو تم بنی اسرائیل کو فنا کر دو گے، پھر جو خدمت اور مشقت تمہاری جگہ وہ کرتے ہیں تمہیں خود کرنا پڑے گی، اس لیے 1 سال کے لیے ان کے بچے ذبح کرو اور 1 سال کے لیے انہیں زندہ رہنے دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس سال حاملہ ہوئیں جس میں لڑکے ذبح نہیں کیے جاتے تھے، اس لیے انہوں نے بغیر کسی خوف کے ان کو جنم دیا، اور آئندہ سال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امید سے ہوئیں۔ بہرحال پھر وہ تفصیل ہے اس لمبی اس واقعے کی کہ جب پھاڑا ہم نے سمندر کو، تمہیں نجات دی فرعون سے، تو اس کو یہاں پہ مختصر واقعے کو بتایا گیا قرآن مجید میں، اور کئی جگہ پہ اس کی تفصیل ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ یہاں پہ مختصر بتا دیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں سے نجات دی، یہ اس دن کا یہاں پہ ذکر ہے کہ یہ واقعہ جو تھا دراصل عاشورہ 10 محرم کے دن پیش آیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور اس کے دشمنوں کو نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن اللہ کے شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں، اس پر حق بھی رکھتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ نفل ہو گیا۔ تو وفات سے پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ لڑکوں کو ذبح کرتے رہے بنی اسرائیل کے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے، اور بہت بڑی آزمائش تھی اس میں، بہت بڑی آزمائش۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بچا لیا۔ پھر اس میں ہے اگلی آیت، آیت نمبر 50 اور 51، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40
لیلہ کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرا میں پہنچے نا، صحرائے سینا میں، تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اور اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام کی اس وحی پر عمل کرتے آ رہے تھے جو تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، مطلب حدیث پر عمل تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے طور پر بلایا، کوہ طور پر، تاکہ انہیں تورات عطا فرمائی جائے، لیکن ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بچھڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی، تو اس وجہ سے ان کو ظالم کہا جا رہا ہے کہ شرک سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے۔ تو آیت نمبر 52-53، اس میں اللہ نے کیا بتایا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر والفرقان یعنی فیصلے، معجزے، حق و باطل میں فرق کرنے والی، موسیٰ علیہ السلام کو جو قوت دی گئی تھی، فیصلہ قوت، وہ بھی حق و باطل میں فرق کرتی تھی، تو کتاب بھی، تورات بھی حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ آیت نمبر 54، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اسی طرح شرک کرنے والے کے پر بھی انہیں قتل کی سزا سنائی گئی اور اس پر عمل بھی کیا گیا۔ ہماری امت میں بھی جو مرتد ہوتا ہے، یعنی اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جائے، یا مسلمان ہو تو پھر جائے اسلام سے، تو اس کی سزا قتل ہے۔ تو انہوں نے اس میں رد و بدل کر دی، تخفیف کر دی، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا تخفیف کی کہ انہوں نے شادی شدہ زانی کی سزا بدل دی۔ تو لیکن ہمارے ہاں اس چیز میں جو مرتد ہے نا، اس کی تھوڑی آسانی یہ کر دی گئی ہماری کتاب میں، ان کے بھی یہی زانی کی سزا جو تھی رجم تھی، پتھروں سے مارنا تھا، ہمارے اسلام میں بھی یہی سزا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو مرتد ہے نا، اس کی سزا میں البتہ تخفیف ہے کہ مرتد اگر توبہ کر لے تو اسے معاف تو کر دیا جائے گا، البتہ رجم کی حد توبہ کے باوجود جاری کی جائے گی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو وہ لوگ جو بچھڑے کے مجاور بنے بیٹھے تھے اور وہ لوگ جو مجاور نہیں بنے تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے ہاتھوں میں خنجر لیے، ان پر تاریکی چھا گئی اور وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ پھر اندھیرا دور ہوا تو روایت آتی ہے کہ روشنی ہوئی تو پتہ چلا کہ 70,000 لوگ قتل ہو چکے تھے۔ جو قتل ہو گیا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی، اور جو بچ گیا اس کی بھی۔ یہاں پہ ان کا اس واقعے کا پھر یہ مکمل ہوتا ہے، آگے پھر نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔